السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال بڑی سنجیدہ ہو چکی ہے، پوری قوم سلیپ واک کر رہی ہے ایک ڈیزاسٹر کی طرف۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ لوگوں کو شعور بھی آ چکا، یہ بھی جانتے ہیں کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، سب پتہ چل چکا۔ اس کے باوجود لوگ لمبی تان کے سو رہے ہیں اور اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ کتنی بڑی تباہی ان کی طرف آ رہی ہے اور اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ کوئی نہیں بچے گا۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ بہرحال ان آندھیوں سے آگاہ کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ وہ بندہ جو سب سے طاقتور ہے وہ اچانک بھاگا بھاگا جاتی عمرہ پہنچتا ہے مبینہ طور پر۔ اب لنڈن پلان 1 کیا تھا، جس کی کچھ تفصیلات خان نے بھی شیئر کی اور بہت وائڈلی رپورٹ ہو چکا ہے۔ نوکری کے بدلے خان کی پارٹی کو ختم کرنا اور عمران خان کو ختم کرنا۔ مارچ 2022 میں نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، ہم ملک چلا لیں گے۔ یہ اس نے مارچ میں کہا تھا اور پھر 9 مئی کو کیا ہوا یہ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ بھی سب نے دیکھا۔ تو ادھر نواز شریف نے جیسے ہی یہ ڈیمانڈ رکھی کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں تو فوراً صاحب بہادر اپنا وعدہ پورا کرنے پر تل گئے۔ اب ایک بار پھر آپ نے اس سچویشن کی گریوٹی کو بڑے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ مطلق العنان بادشاہ، جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، جو کسی کو جواب دے نہیں، جو ایک ڈنڈا چلاتا ہے اور سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، وہ بھاگا بھاگا جاتی عمرہ حاضری دیتا ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا یہ سٹوری بنے گی؟ کیا وجہ ہے؟ صرف ایک چیز ہے جس کا خوف کھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں اور میں پھر دہراتا ہوں کہ موجودہ کے پاس آپشن تھا کہ وہ ریٹائر ہو کے عزت سے زندگی گزار لیتا۔ بہت ٹائم پہلے کی بات ہے، اب کی نہیں، جب یہ متنازع ہو گیا تھا۔ اب یہ آپشن ہے کہ ملک سے باہر چلا جائے اور وہاں سے ریزگنیشن بھیج دے۔ یہ اب چانس ہے، لیکن یہ مومنٹ گزر گیا، نومبر کا مہینہ گزر گیا اور یہ قائم رہا اپنے عہدے پہ، جو اب نظر آ رہا ہے کہ رہے گا۔ بات صرف 5 اور 2 سال کے درمیان ہے، تو پھر اس کے بعد تاحیات اس عہدے پر رہنے کے علاوہ تمام آپشن ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تاحیات رہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپشن ہی ختم ہو جائے گا تاحیات رہنے کے علاوہ۔ یہ جرائم اتنے کر بیٹھا ہے۔ اور نمبر 2، عمران خان جیل میں ہو، جہاں مرضی ہو، عمران خان جب تک زندہ ہیں، صحت مند ہیں، سیاست میں موجود ہیں، یہ کبھی رسک نہیں لے گا یہ عہدہ چھوڑنے کا۔ اس کمپرومائز سچویشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ڈبو کے رکھ دے گا۔ عالمی طاقتیں جن کے بارے میں ہمیں چورن بیچا گیا کہ امریکہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، ہمیں فلاں ملک توڑنا چاہتا ہے، فلاں بھی توڑنا چاہتا ہے، تو کیا اب وہ نہیں توڑنا چاہتے؟ اب اچانک وہ اچھے ہو گئے ہیں؟ یا آپ نے ہم سے 78 سال جھوٹ بولا، وہ تو اب بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف افغانستان کو بھی پیسہ امریکہ ہی دے رہا ہے، افغان طالبان سے دوستی بھی بھارت بنا رہا ہے۔ ایک طرف آپ کو ہلہ شیری دی جا رہی ہے کہ لڑو افغانستان سے، تب تک اگر تم لڑے افغانستان سے تو بھارت حملہ نہیں کرے گا، نہ لڑے تو بھارت حملہ کرے گا۔ اور اب مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے، میں نے اس لیے یہ ٹاپک لایا ہوں۔ یہ جو بار بار بھارت سے جنگ کی دھمکیاں آ رہی ہیں، پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی امریکہ کی طرف سے ایک ٹول اپنایا جا رہا ہے جو بھارت کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو جو بگرام ایئر بیس لینے کے وعدے مبینہ طور پر یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پورا بیانیہ بنایا، افغانستان دشمن ہے، چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، گھس کے ماریں گے، جبکہ بھارت کو ہم ایسی دھمکیاں نہیں دیتے۔ اسی دوران بھارت کی طرف سے ایک پوری مشق ہوتی ہے ٹرائی سروسز کی۔ بھارت بار بار یہ کہتا ہے کہ سندور 2.0 ہوگا اور زیادہ خطرناک ہوگا، ہم پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کریں گے، یہ بھارت کہہ رہا ہے۔ یہ ہے وہ سٹک۔ ایک طرف ٹرمپ نے کیرٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہ یہ تمہاری نوکری ہے، یہ لو 5 سال، یہ لو 2 سال، چلاؤ حکومت جیسے چلانی ہے، رکھو عمران خان کو جیل میں، یہ کیرٹ ہے۔ سٹک بھارت ہے کہ بگرام ایئر بیس لے کر دو گے تو بھارت حملہ نہیں کرے گا، نہیں لے کے دو گے تو ہم بھارت کو روک نہیں سکتے، بھارت ایک آزاد ملک ہے۔ تو اس طرح ان کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جرت نہیں کر سکتے ایک فل سکیل وار لڑنے کی، تو یہ پھر کس کو مارنے کی طرف جائیں گے؟ جن کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ اینٹی ایئر کرافٹ اس طرح سے سسٹم ہے۔ تو دیکھیں کیسے عالمی طاقتیں استعمال کرتی ہیں مختلف دباؤ کو۔ اب شہزاد اکبر نے بڑا زبردست اشارہ دیا
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ڈیلیور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو یہ کبھی کر نہیں سکتے، اسرائیل کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی یہ اوور ڈیلیور کرنے کے وعدے کر رہے ہیں، اس پر بھی پریشان بیٹھے ہیں سارے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بندہ کتنا خوف زدہ ہے کہ میرا عہدہ، میری نوکری، میرے 5 سال، اور بھاگا بھاگا جاتی عمرہ پہنچ گیا۔ ورنہ ہم تو یہ خبر سنتے تھے کہ مریم نواز مری میں اچھا کہیں مل لیا، پنڈی آئی 2 گھنٹے کے لیے، اچھا نواز شریف 4 گھنٹے کے لیے ادھر چلا گیا، شہباز شریف ڈگی میں بیٹھ گیا۔ اب یہ ملاقات جاتی عمرہ میں ہوئی ہے تو در پہ اگلے سے حاضری کروائی گئی ہے، ماتھا ٹکوایا گیا ہے۔ نواز شریف کو 3 سال میں ایک ہی موقع ملتا ہے کسی فیصلہ ساز سے ماتھا ٹکوانے کا، اور وہ لازمی کرواتا ہے، بے شک باقی ٹائم پالش کرتا رہے۔ تو نواز شریف یہ چاہتا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میرا تجزیہ اس پہ کہتا ہے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا جو اب تک ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، ہم زیرو ہیں، خان ہر طرف چھایا ہوا ہے، میڈیا پہ اس کا نام نہیں چل سکتا، لیکن خبریں آج بھی بانی پی ٹی آئی کے بغیر چلتی نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس نے عہدہ لیا تھا وہ ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے تو چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے کر لیے تھے، تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے کیے تھے، تم سے ایک بندے کی مقبولیت ختم نہیں ہو رہی، تم سے ایک سیاستدان قابو نہیں ہو رہا، تم سے ایک سیاسی جماعت ختم نہیں ہو رہی، تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم تمہیں پورا فرنٹ مہیا کر رہے ہیں، تمہیں سپورٹ دے رہے ہیں ہر قسم کی، تو ہمیں کیا فائدہ ہے تمہارا؟ ہم نے اپنی سیاست بھی ختم کر لی ہے، یعنی اب فارم 47 کے علاوہ نون لیگ تو کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی، ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی جو 18ویں ترمیم کے بل بوتے پہ اپنی سیاست چلانے کے بارے میں سوچتی تھی کہ یہ ہم نے صوبوں کو حصہ لے کر دیا تھا اور ہم نے 18ویں ترمیم بھی ختم کی تھی، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ 27ویں ترمیم میں یہ سب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بدلے پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ محض آزاد کشمیر کی حکومت کچھ عرصے کے لیے، اور صدارت کی کرسی ابھی ملی ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گی۔ 27ویں ترمیم ایک بار ہو گئی، کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جو اصل ڈر پڑا ہوا ہے شریفوں اور زرداریوں کو، وہ یہ نہیں کہ 27ویں ترمیم پاس کرنی ہے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا، اس سے زیادہ بھی ایک ڈر ہے۔ وہ ڈر یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ پڑھنے نہیں دے رہے، آخری دن 27ویں ترمیم آئے گی، ان کو کہا جائے گا کہ یہ مسودہ ہے، اس کو بھی پاس کرو، تفصیلات نہیں پڑھنے دی جائیں گی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ اس بار وڈے صاحب ان کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے رہے مسودہ پڑھنے کے لیے۔ 5 سے 6 تاریخ کو یہ آنے جا رہی ہے 27ویں ترمیم، اس بار ان کے حوالے اسے کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ووٹنگ کرو، اور ایک بندہ چھتر لے کے سر پہ کھڑا ہوگا۔ تو ان کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے 58(2)B بھی بحال کر دی، جس میں صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے اسمبلی توڑنے کا، اور موجودہ کسی طرح سے صدر کے عہدے کوئی ایلیجیبل بنا لیتے ہیں، کوئی اور بڑا عہدہ تخلیق کر لیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ ہم سب نکمے ہو جائیں گے مزید، تو ہمارا کیا بنے گا؟ عمران خان کے لیے تو آج تک عوام کھڑی ہے، جانے دی ہیں لوگوں نے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مار پڑی تو لوگ الٹا کہیں گے کہ ہم بھی مل کے مارتے ہیں، یہ ہوگا حال ان کا۔ تو یہ ہے اصل گھبراہٹ، اور اس گھبراہٹ میں لین دین ہو رہی ہے کہ 2 سال۔ اب کہانی کیا ہے شریفوں کی طرف سے کہ حضور آپ مالک ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم تو آپ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی رہے، آپ اگر ابھی 5 سال لیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو سب اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہا تھا، آپ ابھی 2027 تک 2 سال کریں، پھر ہم سے 5 سال لے لیں 32 تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور آپ کا اقبال بلند رہے، اس لیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اب دوسری طرف والا بندہ بھی بڑا شاطر اور عیار ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر 25 ہو گیا ہے، میں اگر ابھی 5 سال لے لیتا ہوں تو 30 تک میں ہی رہوں گا، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی اگلے الیکشن ہوں گے میں ہی ہوں گا، اگلی جو بھی حکومت ہوگی میں بناؤں گا، اگلا جو بھی بندہ ہوگا اس کو میرے سے ڈیل کرنی پڑے گی، وہ جو ڈیل ہوگی اس میں میری اگلی ایکسٹینشن بھی پکی ہوگی۔ تو وہ یہ بندہ سوچ رہا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آئے، شریف کسی اور کو 2027 آئے، شریف کسی اور کو لگا کے دوسری طرف شہباز شریف نوٹیفیکیشن جاری کرے اور ساتھ ہی اسمبلی توڑ دے، تو یہ کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ اور نیا بندہ جو شریف لائیں گے 27 میں 2 سال اسے دے کے، تو وہ اتنا مرہون منت ہوگا کہ وہ ان کو دوبارہ الیکشن بھی جتوا دے گا۔ شریفوں کو تو ایسا بندہ چاہیے جو ان کو حکومت میں بٹھا دے، شریفوں کو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ یہ ادارے کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔
عالمی اداروں سے انڈورسمنٹ لینے کے لیے، سپورٹ لینے کے لیے جس حد تک یہ لیٹ چکا ہے، یہ کبھی بھی اب پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کے مفادات کا تو چھوڑیں، یہ ادارے کے مفادات کا بھی تحفظ نہیں کر سکے گا۔ یہ صورتحال اس ٹائم بنی ہوئی ہے، 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ خان کے بھانجے علیمہ خان کا بیٹا ٹرائیتھلون میں جانا چاہتا ہے جو اسپین میں ہو رہی ہے، اور اس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور اسے جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔